السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات جو ہیں یہ ایک نہ ختم ہونے والی بحث ہے اور نتیجہ جو ہے وہ صفر ہے۔ ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ وزیر اعظم کی سطح پر یہ بات کہہ چکی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو میٹر کرتی ہے اور جو بنیادی طور پہ فیصلہ ساز ہے پارٹی کے اندر، وہ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور ان سے وابستہ لوگ ہیں۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کی جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 9 جنوری کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو ہیں وہ کراچی جا رہے ہیں۔ وہ سٹریٹ موومنٹ کی تیاری جو ہے اس کے لیے کوشاں ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں ایک مرتبہ پھر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق جو ہیں انہوں نے اپنا دفتر استعمال کرنے کی بات کی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ صرف جو پارلیمان کے اندر لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اب یہ مذاکرات والا سلسلہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ کسی ایک ایسے نقطے سے جو اتفاق رائے جہاں پہ آتا ہو وہاں سے جنم لیتا ہے، اور وہ نقطہ جو ہے وہ اس وقت دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف پالیسیز کے حوالے سے، خاص طور پر دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے اس پر ان کا جو بیانیہ ہے وہ مختلف ہے، اور حکومت جو ہے اس حوالے سے اس وقت ایک یکسوئی چاہتی ہے، اور اسی کا اظہار جو ہے وہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا تھا۔ لیکن یہ یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جو ملٹری آپریشنز ہیں ان کی نفی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہونے دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے کیا اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کی حکومت یا بحیثیت وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو ہے ان کی وزارت اعلیٰ کو جو ہے کوئی خطرہ لاحق ہے، اور کیا یہ معاملہ جو ہے یہ آگے چل کے گورنر راج کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ مسائل جو ہیں وہ یقیناً زیادہ ہیں۔ اب اسلام آباد کے اندر ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بھی بنی ہے۔ بنیادی طور پر یہ فواد چودھری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل جو ہیں ان پر مشتمل ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بگوڑے ہیں۔ اور انہوں نے آج ایک کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا تھا، اور اس کانفرنس میں جو ہے ظاہر ہے اپوزیشن کی پارٹیوں کو دعوت دی گئی تھی، تو اس کے اندر جو ہے شاہد خاقان عباسی تھے، جماعت اسلامی سے لیاقت بلوچ تھے، باقی دیگر رہنما جو ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری، نواز شریف اور وزیر اعظم پر مشتمل ایک کمیٹی بنے، اور پھر یہ کمیٹی جو ہے یہ مذاکرات کو جو ہے وہ آگے بڑھائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ اڈیالہ کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرے۔ اور لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو مذاکرات کی جو ہے وہ ذمہ داری سونپی ہوئی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اتنے ہی بے اختیار ہیں جتنے پی ٹی آئی جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو سمجھتی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات میں شریک نہیں ہوگی۔ تو اگر پی ٹی آئی مذاکرات میں شریک نہیں ہوگی اور یہ 2 حضرات جو ہیں یہ مذاکرات کریں گے، تو پھر اس کی ضمانت کون دے گا کہ اگر کوئی بات طے ہوتی ہے تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس کو انڈورس کریں گے، اگر ان کی پسند کی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ اس کو ڈس اون کر دیں گے۔ لہٰذا یہ جو ifs اینڈ بٹس ہیں انہوں نے اس ساری صورتحال کے اندر ایک ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو سیاسی تناؤ ہے اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑھتا ہے، اور مختلف جو رکاوٹیں آتی ہیں، مختلف مسائل آتے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال سے
کوئی مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے. آگے کے معاملات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے اس پر کریں گے بات. آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار کھوڑو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت اوان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. شفقت اوان صاحب، ذرا پہلے آپ سے یہ فرمائیے گا کہ یہ جتنی جو اس وقت ایک عدم اعتماد کی صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پر اختلاف بھی ہے، تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ نہیں کرنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی درجہ حرارت ہی بڑھے گا، اس میں تو کمی نہیں آنے والی. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا ہے، لیکن اب جو گورنمنٹ ماحول بنا رہی ہے، کیا یہ مذاکرات والا ہے؟ ہمارے لیڈر سے ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ان کی فیملی کی، ان کے بکلا کی، ان کے سیاسی رفقا کی، اور اس کے بعد اگر کوئی یہ امید رکھے کہ پھر مذاکرات بھی ہوں گے تو یہ تو بالکل آؤٹ آف کوشچن بات ہے. گورنمنٹ کوئی اگر ایسا ماحول پرووائڈ کرے تو تحریک تحفظ آئین پاکستان میں محمود خان اطہر صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے ایک بڑا واضح اور کلیئر ایجنڈا دیا ہے کہ آئیں ان چیزوں پر آ کر بات کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں پر بات کرنے کو تیار ہیں. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے. لیکن اس میں شفقت اوان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی تو شکوہ ہے کہ جب ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے تو وہاں سے انتشار ہی نکل کے سامنے آتا ہے کہ کچھ سیاسی مثبت پہلو جو ہے وہ نہیں نکل کے آ رہا، کہ معاملات آگے تو چڑھے نا، وہ اور ڈیڈ اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں. دیکھیں، اگر ہمیں کسی نے انتشاری کرنا ہے، اگر ہماری باتوں کو، تو پھر تو مذاکرات میں ویسے بھی کوئی نہیں بات. روز ایک نئی پریس کانفرنس کر کے کبھی ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے، کبھی ہم پہ کوئی الزام لگایا جاتا ہے. اب ایک لیڈر جیل میں ہے تو وہ جیل میں کوئی بات کرے گا تو وہ سیاسی بات ہی کرے گا. موسم کا حال تھوڑا وہ پوچھے گا جانے والے لوگوں سے یا ان کو بتائے گا. کوئی منڈی کے بھاؤ تھوڑے پوچھے گا، وہ ان سے سیاسی باتیں ہی کرے گا. اور وہ سیاسی باتیں کرتے ہیں. پہلے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف، آصف زرداری جب جیل میں تھے اور وہاں پہ پوری پنچایت لگتی تھی، 50 بندے ملتے تھے ان سے، تو وہ ان سے سیاسی باتیں ہی کرتے تھے. اور میں بہت سارے آپ کو کلپس دکھا سکتا ہوں جو آ کے ان کے ریٹرن فائر کرتے تھے کہ جی آج قائد محترم نے یہ فرمایا، آج قائد محترم نے یہ فرمایا. تو اس لیے اب کوئی بندہ جیل میں ہے اور سابق وزیر اعظم پاکستان ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے اور سارے ڈیسیژن اس نے خود لینے ہوتے ہیں، تو وہ سیاسی باتیں ہی کرے گا. اس لیے پھر اس چیز کو تو ہضم کرنا پڑے گا. میں آتا ہوں آپ کی طرف. نثار کھوڑو صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کر رہی ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب 9 جنوری کو کراچی تشریف لا رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پر جلسے کی اجازت مانگی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کی آمد کو کیسے دیکھ رہی ہے اور آپ کیا فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ ان کو ویلکم تو بہت کر رہے ہیں بیانات میں. سر جی، آج اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور حکومت نے کچھ شرطیں رکھی ہیں. شرط لگا کر انہوں نے جلسے کرنے کی شاید اجازت دی ہے. ایک وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے، دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں. پارٹی کا عہدہ ان کے پاس نہیں ہے. سرکاری اکثر رسوخ استعمال کرے آئیں گے، اس کا سرکاری پروٹوکول ہوگا اور آ کے جلسے سے خطاب کریں گے اور کر سکتے ہیں. یہ جو پارٹی کا فیصلہ ہے کہ جی وزیر اعلیٰ کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہے، ویسے جو پارٹی کی سینٹرل کمانڈ ہے اس کا تو آپس میں جھگڑا چل رہا ہے. سلطان اکرم راجہ صاحب نے کہا میں گوہر صاحب کو چیئرمین ہی نہیں مانتا.
تو ان کے آپس میں سینٹرل کمانڈ میں کچھ نہ کچھ مطلب گڑبڑ ہے، اور اسی وجہ سے شاید انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بھیجا. ان کی تقریر سننے کو لوگوں کو ملے گی، اور ہم نے ان کو شاید روکا نہیں ہے. ان کی پارٹی جو ہے ان سے مل لیں گے، بس ایسے ہی ہو سکتا ہے. یہ بات بڑی کی جا رہی ہے کہ شاید اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی برف پگھلے. بات برف پگھلنے کی کیا بات ہے؟ وہ الگ پارٹی ہے، ہم الگ پارٹی ہیں. وہ اپوزیشن میں ہیں، ہم حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. انہوں نے اپنے طور پر زبان گندی کر کے ہمیں برا بھلا کہا، ہم نے اس کا اتنا جواب نہیں دیا. لیکن رویہ تو ان کا ایسا ہے کہ جس پر کمنٹ کیا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، اور پیپلز پارٹی کی سیاست آپ مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک اسٹرگل کرتی ہے، پیسفل اسٹرگل کرتی ہے، اپنے اوپر برداشت کرتی ہے. اگر ظلمانہ قدم ہوتے ہیں تو برداشت کر لیتے ہیں، اور عوام سے رابطے میں رہتے ہیں. اب یہاں آ کے اگر وہ کوئی پرتشدد کارروائی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ مناسب رہے گا فیوچر کے لیے. اب باقی جلسہ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ اچھا، لوگوں اب پر ہے. اس میں اسحاق خاقوانی صاحب، ادھر ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی اسلام آباد میں بنی ہے، آپ کے پرانے دوستوں پر مشتمل ہے. محمود مولوی ہیں، فواد چودھری ہیں، عمران اسماعیل ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا تاثر بنا پائیں گے کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیل میں قید لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی مذاکرات کیے جائیں، اور کمیٹی وہ کہتے ہیں بنے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور نواز شریف پر؟ بھائی صاحب، میری جو ناقص رائے ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو گروپ بنا ہے اس کی جو بھی انٹینشن ہے وہ اگر اپنا کوئی ایک نیشنل کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ دوسری بڑی جماعتیں ان کا ساتھ دیں گی، اور نہ ہی عمران خان ان کو کسی طریقے سے ویلکم بھی وہ بھی نہیں کریں گے. تو اصل بات ہم بات گھما کے کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی کا کہنا ماننا ہی نہیں ہے، جو مرضی ہے آپ کر لیں. انہوں نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ نہ کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور نہ ہی انہوں نے کسی سے کوئی مکالمہ کرنا ہے. ان کا صرف اور صرف مقصد ہے کہ اس وقت جو ان کی ایک فالوئنگ ہے وہ اس کی بنیاد پر سب کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور وہ کھڑے ہو کر اکیلا انہوں نے پہلے بھی بہت ساری چیزیں اکیلے کی ہیں. اور جب ہم ان کے ساتھ تھے تو ہم نے ان کا تھوڑا سا رویہ تبدیل کرنے میں کہوں گا کچھ پرسنٹیج ہے ہم کامیاب ہوئے، اور ان کو 2018 کی حکومت بھی ملی. مگر جب وہ اپنے ہمیں انہوں نے دور کر دیا اپنے سے، یا ہم بھی پیچھے ہٹ گئے، تو پھر وہ وہیں اپنی اس پوزیشن پہ آ گئے جو انہوں نے پچھلے 20-22 سال جس طریقے سے پالیٹکس کی، وہ پھر اسی روج پہ چل پڑے. تو انہوں نے بھائی صاحب کسی کا کہنا نہیں ماننا. یہ اپنا بڑے اچھے آدمی ہیں، اپنا بلوچستان سے ان کو آگے کیا ہے. ان کا بھی دونوں کا حال جو ہے وہ ویسے ہی ہوگا جیسے باقیوں کے ساتھ کریں گے. عمران خان اپنے ایک روش پہ ہے اور اسی روش پہ چلتے رہیں گے. جو مرضی ہے آپ اور باقی حضرات کرنا چاہیں وہ نہیں مانیں گے، کسی کی بات نہیں مانیں گے. اچھا، اب شفقت اوان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ مطالبات آپ کے جو بھی ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹکراؤ سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے تو پاکستان کے اندر جو احتجاجی سیاست ہے اس کے کوئی نتائج اچھے نہیں نکلے ہیں. مکالمہ جو ہے وہ کرنا ہی پڑتا ہے.
تو اب یہ جو سلسلہ، کیونکہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ مکالمے کے لیے تو تیار نہیں ہیں بالکل بھی، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انقلاب آ جائے گا تو وہ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو پھر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو ساری آپشن ہمارے لیے بند کر دی ہیں. نہیں، میں نے بند نہیں کی، میں نے جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کو ذکر کیا ہے کہ آپ ایسے جی تھوڑی گنجائش رکھیں، جی تھوڑی گنجائش رکھیں ندیم صاحب، سارے راستے نہ بند کریں. گورنمنٹ پہلے بہت ہے اور سارے لوگ بہت ہیں ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، آپ نے بھی لگا دی ہے. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ڈائلاگ کو یقین رکھتی ہے، لیکن جتنی بے بس گورنمنٹ ہے اس کا آپ حساب لگا لیں اس بات سے کہ ایک وزیر اعلیٰ 10 دفعہ اسلام آباد سے راولپنڈی سے ہو کے گیا ہے اور اس کی ملاقات نہیں کروا سکی گورنمنٹ. تو ان سے پھر ہم مذاکرات کی بھی امید لگا کے بیٹھ جائیں اور اپنی تیاریاں بھی نہ کریں تو یہ پاسبل نہیں ہے. باقی رہ گئی بات کہ کوئی یہ بھول ہے کسی کی کہ پاکستان تحریک انصاف ہے مزاحمت چھوڑ دے گی یا مزاحمت نہیں کرے گی. ہم مزاحمت کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ اسٹرگل جو ہے یہ کامیاب ہوگی. یہ اسٹرگل اس ملک میں آئین کی بحالی کی ہے، بنیادی حقوق کی بحالی کی ہے، ڈیموکریسی کی بحالی کی ہے، سول سپرمیسی کی بحالی کی ہے. اور یہ کوئی چھوٹی سی جنگ نہیں ہے جو عمران خان نے چھیڑی ہے، یہ وہ جنگ ہے جو آج تک نہ کوئی چھیڑ سکا ہے، نہ کوئی لڑ سکا ہے اور نہ کوئی اس بارے میں سوچ سکا ہے. کوئی ایک آدھ دفعہ نواز شریف صاحب نے ووٹ کے جو 2 کا نعرہ لگایا تھا اور پھر توبہ کر لی، اور ایسی توبہ کی کہ خود ہی بیچارے مائنس ہو گئے. تو اس طرح ڈٹ کے میرا نہیں، کھڑا اس ہے. میں دیکھیں جی. شفقت امان صاحب، یہ جو سلسلہ ہے نا کہ آئین کی بالادستی اور باقی چیزوں، قانون کی حکمرانی، آپ کے بھی 4.25 سال رہے ہیں، یہ سب سلسلہ جو ہے نا جب اوپر کی سطح پہ آتا ہے تو پھر رویے یکساں ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی بہتری آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہے. جی میری بات سنیں نظیم صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور میں بارہا ٹی وی پروگرام میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہم نے 3.5 سال حکومت کی ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہمارے لیڈر نے اس کی باقاعدہ معافی مانگی ہے کہ میں نے جو ایکسٹینشن دی ہے میں اس کی بھی قوم سے معافی مانگتا ہوں. اور بھی بہت ساری ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملک کے لیے ٹھیک ہیں، جو اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. اب ذرا آ جائے دوسری سائڈ پر کہ ہم یہ جو پیپلز پارٹی ہے اور یہ جو مسلم لیگ نون ہے یہ اس ملک میں 4 دفعہ حکومت کر چکے ہیں اور یہ سارا ایکسپیرینس کر چکے ہیں. تو میں تو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ بھی کچھ سیکھ لیں. ان اپنے 50 سالوں سے ہم نے 3.5 سالوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. ہو گیا. شفقت امان صاحب، مجھے ذرا ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، جب آؤں گا اگلا سوال کروں گا اس میں مکمل بھی کر لیجئے گا. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. نثار کھوڑو صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو بات شفقت امان صاحب کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے ملاقات تو ہونی چاہیے، لیکن حکومت کو یہ اعتراض ہے، یہ حکومت کا ہی ایشو ہے، حکومت کو یہ اعتراض ہے کہ جب بھی ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے تو وہاں سے کوئی خیر کی خبر نہیں نکلتی، وہاں سے انتشار کا کوئی نیا پہلو سامنے آ جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں پھر مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے اگر آپ جا رہے ہیں، اور ان کا بھی کہا گیا جو آخری ملاقات ہوئی تھی نورین صاحبہ کی کہ وہ ایک انڈرٹیکنگ کے تحت ملاقات ہوئی تھی اور پھر اسی کی خلاف ورزی کی گئی. دیکھیں، عمران خان اس وقت سزا بھگت رہے ہیں. ان کا اگر کیس کہیں ریویو پٹیشن میں لگا ہوا ہے تو سمجھو اس کے ساتھ وکیلوں کا ملنا جائز قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وکیل بریفنگ لیتے ہیں ان سے اپنے موکل سے. دوسری بات ہے کہ جی ان کی جو فیملی ہے، پرسنل فیملی، اس میں بیوی، بچے، بہن، بھائی، لسٹ وہ فراہم کرتے ہیں اور ان کو بھی ملاقات ہفتے میں 1 دفعہ پتہ نہیں کب ہے. یہ جیل مینول کے طور پر ہوا ہوگا.
روزانہ ملاقات میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس وقت کنوکٹڈ ہے. اس لحاظ سے اس کا اگر لحاظ رکھا جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں رکھا جائے گا تو جیل انتظامیہ جو ہے وہ بااختیار ہوتی ہے، اور وہ کسی کو ملنے کی اجازت نہ بھی دے تو کر سکتی ہے. جیل کے اندر جیل کی انتظامیہ پوری طرح سے بااختیار ہوتی ہے. اب یہ تو ان پر ہے کہ اسے کیا نتائج نکلتے ہیں. میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اب اس کی تحریک انصاف کے اندر کافی چیزیں کنفیوزڈ ہیں. کوئی مذاکرات کی بات کر رہا ہے، جیسے اچکزئی صاحب نے مذاکرات کی بات چلائی تو دوسرے دن علیمہ خان کا بیان آ گیا کہ یہ کون ہوتا ہے بات چیت کرنے والا. ٹھیک ہے، اور پھر اندر وہ جو انتشار قسم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتا. ایجنڈا کا پتہ نہیں ہے قوم کو پتہ نہیں ہے کہ کس بات پہ بات ہوگی. اگر آئین کی بالادستی کی بات ہے تو آئین کا بالادست ہونا پارلیمنٹ کا بالادست ہونا ہے، اور پارلیمنٹ جو آئین میں تبدیلی کرتی ہے وہ اس کے لیے بااختیار ہے. تو پھر آئین کی بالادستی کیسے نہیں ہے؟ اب اگر ساری چیزیں اسمبلیوں کے اندر ہوتی ہیں تو پھر میں اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتا نا کہ پارلیمنٹ یہ فیصلے کر سکتی ہے. ہیومن رائٹس موجود، اپنی جگہ پہ موجود ہیں. یہ ضیاء الحق کا زمانہ نہیں ہے یا مشرف کا زمانہ نہیں ہے کہ وہاں فنڈامنٹل رائٹس جو ختم ہوتے. ضیاء الحق کے زمانے کے 10 سال فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے جب تک جنیجو صاحب نہیں آئے. جنیجو صاحب نے آ کے کہا جی فنڈامنٹل رائٹس اب بحال کر رہے ہیں. یہ وہ زمانہ تو ہے نہیں، اور دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں نثار کھوڑو صاحب جی، میں آتا ہوں. یہ سوشل میڈیا کسی کو یہ پامال ہونے نہیں دے گی فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں نثار کھوڑو صاحب. اچھا اسحاق خاقانی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیاسی آپ سیزن پولیٹیشین ہیں، کیا کہتی ہے سیاسی بصیرت کہ یہ مذاکرات والا معاملہ، یہ بیل منڈے نہیں چڑھنے والی؟ نہیں، بالکل نہیں. عمران خان جو اپنے ذہن میں انہوں نے جو چیز خاکہ بنایا ہوا ہے وہ آپ کسی حضرات کے ساتھ، کسی حکومت کے ساتھ، کسی پارٹی کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا. لہذا آپ کو اور ہم سب کو اپنا آگے لگا کر باتیں کرتے رہنا ہے. کرنا ان کے اپنے ذہن میں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر، جو اس وقت صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ بیٹھ کر ان سے بات کریں، اور وہ جو فیصلہ آپ نے کریں اس کے وہ پابند ہوں گے. باقی میرا آپ کا جتنا اور باقی حضرات معذرت کے ساتھ جتنے بھی ہیں وہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ ان کی کوئی نہیں مطابقت ہے ہی نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس والا معاملہ ہے، یہ پھر ایک آئی واش ہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک طرف یہ کہتے رہو دوسری طرف اپنا کام جاری رہے؟ اچکزئی صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں، بڑا میری ان کے نگاہ میں قدر ہے ان کی. اگر بھائی صاحب وہ اس قسم کی ان کی بات انہوں نے ماننی نہیں کسی کی، اور نہ ہی میرے خیال میں اچکزئی صاحب کا پاکستان میں اپنے صوبے میں تو ان کی عزت بہت ہے اور اپنا نام بھی ہے. اچھا، اس میں شفقت اوان صاحب ایک ٹھیک ہے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت جو ہے وہ جاری رکھیں گے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہیں، آپ کے چیئرمین گور خان ہیں، وہ ان کو چیئرمین نہیں مانتے ہیں، وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں. آپ کی پارلیمانی جو لیڈرز ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں. باہر طاقت کا جو مرکز ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ ہیں، وہ احتجاج کی بات کرتی ہیں، وہ مزاحمت کی بات کرتی ہیں، اور اسی حوالے سے 8 فروری کی کال بھی ہے، اور اسی حوالے سے یہ سہیل آفریدی صاحب کی بھی
ڈیوٹی لگی ہے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے، تو جب پارٹی کے اندر گروپ در گروپ ہوں، جب بھی کوئی موقع آتا ہے لیڈرشپ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے، تو پھر آپ کیسے اس کو لے کر چل سکتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. اس وقت دیکھیں 3 لوگ مین کنسرننگ ہیں. وہ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور سہیل آفریدی صاحب، اور وہ سارے ایک پیج پر ہیں. 8 فروری کی اگر کال ہے تو وہ سب کی طرف سے ہے. اگر کوئی وہ اسٹریٹ موومنٹ کریں گے تو اس میں بھی ان کی مشاورت ہوگی، اور جو مذاکرات کے لیے جائیں گے تو وہ خان صاحب نے 2 بندوں کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پوری پارٹی کو قابل قبول ہوگا. اس لیے آپ اس بات پہ بالکل ہم کلیئر ہیں کہ جو فیصلہ بھی محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کریں گے وہ سب کو قابل قبول ہوگا. اور مذاکرات کے لیے بھائی ہم نے تو ایجنڈا بھی دے دیا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ کسی کو قابل قبول نہ ہو. اس میں عمران خان صاحب کی رہائی کی ایک بات شامل تھی، وہ ہم نے نکلوائی ہے بطور پارٹی اس میں سے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ عمران خان این آر او مانگ رہا ہے، ڈیل مانگ رہا ہے، ڈیل مانگ رہا ہے، جس طرح ماضی میں ہوتا آیا ہے. اور جو کھوڑا صاحب کہہ رہے تھے کہ فنڈامنٹل رائٹس ان 10 سالوں میں نہیں تھے، تو وہ اثر اثیر بھی نہیں تھے میرے بھائی. جو اس کا ہم پہ گزری ہے 3 سالوں میں، یہ کسی پہ گزرے تو وہ جانے. کوئی اس وقت لوگوں کی مائیں بہنیں نہیں اٹھائیں گی. ٹھیک ہے، لیڈران کو، ٹاپ لیڈرشپ کو ضرور اٹھایا گیا، ظلم بھی ہوئے، لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ نہیں ہوا. میرے پاس وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، میں ذرا نثار کھوڑا صاحب سے بھی جواب لے لوں. نثار کھوڑا صاحب، ایک اور چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی آ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے سیاسی طور پہ کہ اگر معاملات درست چلتے ہیں تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ گراؤنڈ بنانے میں کامیاب ہو سکے. پیپلز پارٹی سندھ میں بھرپور ایکٹیویٹی کے ساتھ موجود ہے. نہیں، مسئلہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ ان کو انگیج کرنے میں شاید معاون ثابت ہو جائے. کس کو انگیج کرنے میں؟ پی ٹی آئی کو. سر کیا انگیج کریں؟ وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں نا، انگیج کیا کریں ہم؟ اگر حکومت کا ساتھ ہم دے رہے ہیں، حکومت نے اوپن آفر کی ہے، آؤ بات کرو. بات چیت سے انکار عمران خان کر رہا ہے. محمود اچکزئی صاحب کو سربراہ اس نے بنایا، پھر اسی کے حوالے سے بات آتی ہے کہ جی میں نے تو مذاکرات نہیں کرنے. تو پھر میری سمجھ میں تو یہ بات آیا کہ محمود اچکزئی اپنی مرضی چلا رہے. میں کس چیز کو مانوں؟ باقی رہی ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، بھلے جاری رہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا، اب اس میں اسحاق خاکوانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو آگے کیا لگتا ہے کہ سیاسی انتشار اسی طرح چلتا رہے گا؟ یہ سیاسی انتشار بھائی صاحب بالکل اسی طرح چلتا رہے گا، اور وہ روز کسی کا نام لیں گے، اور وہ بندے جو ہیں جن کا نام وہ لیں گے ان کے اندر یہ سب کو اکٹھا کرنے کی میرے خیال میں وہ قاصر ہوں گے. اور وہ اس قسم کا جو بھی نئی بات کریں گے، عمران خان نے کسی کی بات نہیں ماننی سوائے انہوں نے اس پاورفل ادارے کی بات سننی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے جو وہ شروع سے کہہ رہے ہیں. باقی سب یہ دکھلاوا ہے، اور یہ ہم اور آپ ٹی وی پہ پروگرام کرتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا. جو ہم نے ان کے ساتھ 8-9 سال گزارے ہیں، ہم ان کو تھوڑا بہت سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے جب وہاں تھے ہماری کئی چیزیں ان کو ماننے میں مطلب مان گئے کئی چیزیں، اور اس کی وجہ سے ان کا ایک اقتدار میں حصہ بھی ملا، اور ایک نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیڈر بھی بنے اور ابھی بھی موجود ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس وقت ان کے ہاتھ میں. اب آپ دیکھیں سارے ٹی وی، سارے چینل، سارے لیڈران
इमरान खान के बात किए बगैर रह नहीं सकते। जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो हजरात जाहिर है जो उनके अच्छे हैं नहीं, वो तो या हकवानी उनके साहब जो भी खिलाफ है, ऑपोजिशन में होगा बात होती है, नवाज शरीफ साहब थे नहीं तो तब बात होती थी, कोई ऑपोजिशन और में होगा तब बात होती थी, बेनज़ीर साहिबा थी तो बात होती थी। इक़्तिदार में जो लोग होते हैं उनकी कम ही बात होती है। मगर इस तरह मजबूरी तौर पे तो इतने सारे तमाम इस वक्त लोग जो हैं एक दूसरे की मुखालफत भी करते हैं पार्टियों में, इस वक्त भी ये भी हो हजरात रहा है। मेरे एक प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया शफकत अवान साहब, बहुत शुक्रिया इसाक हकवानी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक। नाज़रीन, मार्का हक के बाद पाकिस्तानी साख और पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की अफवाज की पेशा वाराना महारत और पाकिस्तान के दफाई साजो सामान की अहमियत और हैसियत जो है उसको भी तस्लीम किया जाने लगा है। यही वजह है कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ये बात कह रहे हैं कि हमें जहाज़ों के इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि हमें शायद IMF की ज़रूरत ना रहे। दुनिया के अंदर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया हो या पाकिस्तान की ज़मीनी अफवाज, उनके हवाले से एक नया तासुर जो है वो कायम हुआ है। इस मार्का हक ने जो इज़्ज़त और वक़ार बख्शा है उसके नतीजे में आलमी सतह के ऊपर भी पाकिस्तान की हैसियत जो है वो तस्लीम की जाने लगी है और ज़ाहिर है इस हवाले से इलाकाई सतह पर भी दफ़ाई ताउन जो है वो एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। बांग्लादेश के फ़ज़ाइया के एयर चीफ जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान के साथ ज़ाहिर है कि फ़िज़ाई शोबे के अंदर ताउन और दीगर अमूर पर जो है वो बात हुई। पाकिस्तान के JF-17 थंडर जो हैं उनके हवाले से भी उन्होंने अपनी दिलचस्पी जो है उसका इजहार किया और इसके अलावा तरबियत और दीगर जो तकनीकी अमूर हैं उनमें भी बांग्लादेशी एयरफोर्स की मावनत के हवाले से बातचीत जो है वो हुई। इसके साथ साथ सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान जो हैं वो भी एक दफ़ाई ताउन के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। ये वो तमाम अवामिल हैं जिनके ऊपर करेंगे बात और हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। खालिद चिश्ती साहब, एक तो ये फरमाइएगा कि पहला सवाल तो ज़रा आपसे यही पूछ लिया जाए कि ये JF थंडर में क्या खुसूसियत है कि इसमें इस कदर दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है और लोग जो हैं वो ख़रीदने के लिए जोक द जोक आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, दुनिया में जब भी कोई एयरफोर्स ये डिसाइड करती है कि वो जहाज़ ख़रीदना चाहती है तो चंद क्राइटेरिया सबसे पहले ले डाउन होते हैं और उसमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं जो वो एयरफोर्स कोई भी हो वो कंसिडर ज़रूर करती है। पहला होता है कि ये जो जहाज़ वो ख़रीदना चाहते हैं, इस सूरत में JF-17 थंडर की हम बात कर रहे हैं, तो इस जहाज़ की जो अपनी कैपेबिलिटी क्या है, दैट मीन्स उसका इंजन कैसा है, उसके मिसाइल्स वेपन कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसी है, उसमें अपग्रेड करने की सलाहियत मौजूद है या मॉडिफाई किया जा सकता है बाद में इसको। तो पहली ये चीज़ देखी जाती है। दूसरी ये चीज़ देखी जाती है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी उसकी जो कीमत मांगी जा रही है वो कम्पिटिटिव है दूसरी दुनिया में जो जहाज़ हैं उसी क्लास के, उसी कैटेगरी के। तो दूसरे नंबर पर ये देखी जाती है। तीसरी नंबर ये देखी जाती है कि जब ये जहाज़ ख़रीदा जाएगा या ख़रीद ले वो मुल्क, तो जो बेचने वाला मुल्क है वो रिलायबल और ट्रस्टेड है। दैट मीन्स कि ये तो नहीं होगा कि कल को वो मुल्क स्पेयर पार्ट्स की वजह से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से, अपनी ट्रेनिंग की वजह से या मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैकमेल करे या एक जिसको कहते हैं ना उस तरह उनकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरे। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी दुनिया में जब मुल्क एयरफोर्स का ख़रीदता है तो वो ये देखते हैं कि ये जो ख़रीदा जाने वाला जहाज़ जिसमें वो दिलचस्पी रखते हैं ये बैटल प्रूवन या कॉम्बैट टेस्टेड है कि नहीं है। दैट मीन्स इसने कभी जंग में हिस्सा लिया और अगर लिया तो क्या परफॉर्मेंस रही। तो अब आप देखिए दुनिया में कि चंद जहाज़ों में ये जहाज़ ऐसा है जो ना सिर्फ नंबर 1 कैपेबिलिटी वाइज अपनी क्लास में आउटबीट करता है, नंबर 2 ज़बरदस्त कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है दुनिया के जो इसके मुकाबले में जहाज़ हैं, नंबर 3 आप देखिए हम रिलायबल पार्टनर हैं, अगर बांग्लादेश को हम देते हैं तो हम क्रेडिबल इंशाल्लाह रहेंगे, और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एलिमेंट है जैसे मैंने कहा कि बैटल टेस्टेड है कि नहीं है, और एक नहीं 2 बैटल टेस्टेड है। फरवरी 2019 को भी और 25 को भी, 2025 में मई में जो मार्का हुआ उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 के करीब हमारे जहाज़ पाक फ़िज़ाइया का हिस्सा थे।
تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور ویسے بھی اس جہاز کو پریفر کروں گا کہ جو اتنا ریلائبل، کاسٹ افیکٹو، ٹرسٹڈ سپلائی چین اور سب سے امپورٹنٹ بیٹل ٹیسٹڈ ہو. اچھا، اب یہ جو وزیر دفاع صاحب بات کر رہے ہیں کہ جہازوں کے اتنے آرڈر مل رہے ہیں کہ شاید IMF کی ضرورت نہ رہے، تو کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ دیکھیے میں تو ایز اے ریٹائرڈ آفسر، میری شاید ہورائزن لمیٹڈ یا انفارمیشن بھی محدود ہوگی. ڈیفنس منسٹر کے پاس تو بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے اور آئی ایم شیور ان کو ویل انفارمڈ ہوں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے بنیاد بنا کر اس بات کو کیا ہوگا. لیکن میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاک فضائیہ کے ساتھ بہت ساری ایئر فورس انگیجڈ ہیں، وہ کمیونیکیٹ کر رہی ہیں اور انٹرسٹ شو کر رہی ہیں، صرف JF-17 تھنڈر میں نہیں بلکہ وہ بہت ساری ہماری جو پرفارمنس الحمدللہ جس طرح ہم نے انٹیگریٹڈ پرفارمنس دی ہے، سائبر کمانڈ ہماری ہے، نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ہے جہاں پہ یہ ڈرون بنتے رہے ہیں، اس کے باوجود بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارا میزائل سسٹم ایسا ہے، انٹیگریشن ایسا ہے، تو ایئر بورن ارلی وارننگ ہماری جس طرح ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری ٹریننگ میتھڈالوجی جو ہے، یعنی کیسے ہم نے اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کو obviously یہ سبق سکھایا یا یہ رزلٹ دیا کہ 7 جہاز اس کے لینڈ نہیں کیے اس رات، ایک ڈرون نہیں جانے دیا واپس. تو اس سارے کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے دنیا اسی ایئر فورس کو یا اسی فورسز کو انگیج کرتی ہے جس نے پرفارم کیا ہو. اور اب ہماری جو گڈ ول کریٹ ہوئی ہے صرف جہازوں تک محدود نہیں رہی، دنیا ہم سے بہت کچھ سیکھنا چاہ رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ ٹریننگ لینا چاہ رہی ہے. بنگلہ دیش میں خود بھی گیا ہوا ہوں، جب میں ایئر فورس میں تھا میں نے بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ بھی دی ہوئی ہے. تو بہت ہمارے ساتھ ان کا لگاؤ ویسے بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حسینہ واجد کے ٹائم پہ وہ قربتیں ہماری کم ہو گئیں بیکاز انڈین فیکٹر آ گیا، اور شاید انڈیا نے اتنا بڑا انسینٹو بھی دیا اور اتنا پریشرائز بھی کیا بنگلہ دیش کی حکومت کو کہ یا تم پاکستان کے قریب ہو یا ہمارے، اور اگر پاکستان کے قریب ہوگے تو اس کا مطلب ہے ہمارے سے دشمنی ہے. تو شاید اس لیے حسینہ واجد نے اس ٹائم پہ ہندوستان کو زیادہ پریفرنس دی، ہم ذرا بیک برنر پہ چلے گئے. لیکن اس سے پہلے ہم بڑے ایکٹیو رہے ہیں، ان کے پائلٹس اور باقی ٹیکنیشین ٹریننگ کے لیے آتے رہے ہیں، ہمارا کمفرٹ لیول بہت ہے، بردرہڈ ہماری رہی ہے، ہم ایک ملک رہے ہیں اتنے سال. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی تھنک یہ ایک نیچرل فینومنا ہے کلوزنس کا، اور اس پہ ہندوستان کو بھی حیران نہیں ہونا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک نیچرل تھا جس کو تھوڑے عرصے کے لیے ظاہر ہے سائڈ لائن کر دیا گیا تھا کلوزنس کو، لیکن آنے والے وقتوں میں اور بہت ساری ایئر فورس ہیں جو ہمارے اندر دلچسپی لے رہی ہیں اور پاک فضائیہ انگیجڈ ہے، اور وقت آنے پر شاید وہ کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے اسی وقت ڈسکلوز کیا جائے گا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے انڈیا کو جو ہے وہ مارکہ حق میں بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، پوری دنیا میں ان کی جو شرمندگی ہے وہ ہوئی ہے، اور جیسے کل DGI SPR کہہ رہے تھے کہ منہ پہ ایسی کالک ملی گئی ہے کہ اترائے نہیں اتر رہی. وہ اس حوالے سے بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ایک فرسٹریشن بھی ہے، ایک ڈپریشن بھی ہے، مورال بھی ڈاؤن ہے. اب 2021 کو پھر انہوں نے جو اپنی فضائی ہے اس کی ایکسرسائز رکھی ہے، اور ظاہر ہے کہ لائیو فائر پار سب کچھ رکھا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک اپنے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس فرسٹریشن کے اندر کچھ کر سکتا ہے؟ دیکھیے ان کے 2 اسکواڈن میں رافیل جہاز ہے، 101 اسکواڈن ہے ہاشیمارا میں اور 17 اسکواڈن ہے ان کا امبالہ میں، جو رافیل کے 2 اسکواڈن ہیں، دونوں میں تقریباً 18 جہاز ہیں. انہوں نے جب ہمارا کانفلکٹ ہوا تھا مئی 2025 میں، تو پاک فضائیہ نے بڑی ایکٹیو ایکسرسائزز کی تھی سمندر کی طرف، ہماری سی ورلڈ بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کیا تھا اور ہمیں سیمولیشن کی تھی، وار گیمنگ ایکسرسائزز کی تھی. ہندوستان نے خاص طور پہ ایئر فورس نے شاید یہ مس لیڈ کیا اپنے آپ کو، یا سمجھا کہ ہم ساؤتھ کی طرف زیادہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے ساؤتھ کی طرف جہاز ڈپلوائے کیے تھے. میں آپ کے ویورز کو بتاتا چلوں کہ جو امبالہ ہے وہ اپوزٹ ٹو سمجھے لاہور یا سینٹرل انڈیا میں ہے، اور ہاشیمارا کا جو ایئر فورس کا بیس ہے وہ آلموسٹ بنگلہ دیش کے نارتھ میں ہے. تو یہ جہاز یہاں لائے ساؤتھ کی طرف، انہوں نے ڈپلوائے کیا، اور ظاہر ہے ان کے لیے سرپرائز یہ ہوا کہ ان کے جہاز اس طرح انٹیگریٹڈ ان کی انڈین نیوی کے ساتھ اور انڈین لینڈ ٹروپس کے ساتھ اس طرح نہیں تھے. انہوں نے اس ایکسرسائز سے جو پیرلل آپریٹ کیا جنگ سے پہلے، تو ان کے لیے ان پلیزنٹ سرپرائز تھا. تو آپ نے دیکھا کہ ترشول ایکسرسائز بھی انہوں نے ساؤتھ میں کی تھی، اسپیشلی ساؤتھ کی طرف بلڈ کر کے اور انٹیگریٹڈ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رافیل حصہ لیں گے، وہ بھی ہوا. ابھی جو نوٹیم انہوں نے 2021 کا بھیجا ہے وہ بھی وہی کنٹینیو. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ ان کمزوریوں کو دور کر رہے ہیں جو رافیل اس طرح انٹیگریٹڈ
वैसे तो नॉर्थ साइड पे भी जो लाहौर के ऑपोजिट जो मार्के हुए हैं वो भी हिस्ट्री का हिस्सा है कश्मीर की तरफ, कि इंटीग्रेट वो भी नहीं हो सका था, लेकिन समंदर की तरफ उनको ज्यादा अनप्लेजेंट सरप्राइज मिला था, जिसकी वजह से ये राफेल उधर लाकर वेपन्स, इक्विपमेंट, शिप्स और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर इनका कोस्टल है उसके साथ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि वो वॉर मॉन्गरिंग का एटमॉस्फेयर, लोगों को एक तसल्ली दिलाते रहना चाहते हैं कि वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ट्रॉफी बांटी नहीं गई, हमारी ट्रॉफी अभी आने वाली है। तो ये मेरा ख्याल है उनको खत्म कर देना चाहिए, बिकॉज लोग अभी से पूछ रहे हैं कि मार्च मई में खत्म हो चुका है, अभी भी लोग पूछ रहे हैं, जिसका मतलब ये है, मैं अक्सर ऑन द लाइटर नोट कहता हूं कि हिंदुस्तान अगर 11 खिलाड़ी क्रिकेट टीम के भेजता है वर्ल्ड कप के लिए, तो वापसी पर फिर लोग पूछना चाहते हैं कि हमारी वॉर ट्रॉफी कहाँ है, हमारी ट्रॉफी कहाँ है वर्ल्ड कप की। तो यहाँ पे आपने 85 जहाज रात को 12:30 बजे भेजे, BVR मिसाइल लगाकर 4-4, 6-6 हर एक पर लगे हुए थे, लोग तो फिर आपसे पूछेंगे कि हमारी वॉर ट्रॉफी कहाँ है। तो वॉर ट्रॉफी ना होने की वजह से वो लोगों को एक ऐसी फॉल्स होप या एक एक्सपेक्टेशन दिए रखना चाहते हैं ताकि उनकी इलेक्टोरल जो वोटिंग है वो भी इंटैक्ट रहे, पॉजिटिव भी रहे, ऑपोजिशन को भी ज्यादा स्पेस ना मिले। तो आई थिंक ये मिक्स एंड मैच है, मिलिट्री कम पॉलिटिकल सिचुएशन है जहाँ पे ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हम भी फर्दर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम ड्रोन्स की तरफ जा रहे हैं, हम और बहुत सारे मिसाइल सिस्टम्स के अंदर पेशरफ्त कर रहे हैं। तैमूर जो है, जो तजर्बा किया गया, वो उसकी लेटेस्ट मिसाल है। सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ भी एक मुआवनत चल रही है। तो टर्की के साथ हम किस लेवल पे ये जा रहे हैं ड्रोन्स और बाकी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से? नदीम साहब, टर्की बहुत ही रिलायबल हमारा पार्टनर और सालों से रहा है। मैंने खुद भी टर्की में वॉर कोर्स किया हुआ है और मैं उनकी फीलिंग को भी जानता हूँ, वो कितनी अकीदत रखते हैं और मोहब्बत रखते हैं पाकिस्तानियों से। और वो देखकर बड़ी खुशी होती है जब मैनिफेस्टेशन भी उसी तरह की होती है उनके अमल में भी। तुर्की हमारा अभी कॉन्फ्लिक्ट मई में भी 2025 में भी बहुत सपोर्टिव था, नंबर 1। नंबर 2, उससे पहले उसने हमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन्स में बड़ी मदद की थी, क्योंकि तुर्की की बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है। इवन वेस्ट के कई मुल्कों से वो अच्छे ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाता है, जिसमें किंजी है, शापर 1 है, शापर 2 है। तो ये वो वेपन्स हैं जो तुर्की ने ना सिर्फ बनाए बल्कि हमारे साथ कोलैबोरेशन में हेल्प भी की। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है, उसमें हमने बड़ी एडवांसमेंट की है। हमने लॉइटरिंग मुनीशन, किलर ड्रोन्स खुद बनाने शुरू किए हुए हैं। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि जो मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और ख़ास तौर पर जो 10 मई को हमने टनेज हिंदुस्तान पर फेंकी थी, जो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि 65 की 17 दिनों की जंग से ज़्यादा थे टनेज जो हमने फेंकी थी, उसमें से आधे फाइटर जहाज़ों ने फेंके थे टनेज और आधे ड्रोन्स, लाइटरिंग मुनीशन और किलर ड्रोन्स ने फेंकी थी। जिसका मतलब है कि आप पाक फिजाइया के क्रेडिट और ख़ासतौर पर फिजाइया के सरबराह को क्रेडिट ये देना चाहिए हमें कि उन्होंने दूर का सोचा कि आने वाले वक्तों में मैन्ड एयरक्राफ्ट का भी उस तरह रेलेवेंस नहीं रहेगी या उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि फाइटर पायलट एक तो बहुत एक्सपेंसिव ऑब्वियसली ट्रेनिंग होती है, जान उसकी बड़ी कीमती होती है और जाहिर है इतने बहुत ज़्यादा पायलट आप बना भी नहीं सकते। तो उस वजह से किलर ड्रोन और लॉइटरिंग और ये जो ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ये बहुत ज़्यादा हमने एक नई डायमेंशन दी थी। तुर्की ने हमें बहुत सपोर्ट किया इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ चीन ने हमें सपोर्ट किया था, तुर्की ने इस फील्ड में किया और इसमें हमने हिंदुस्तान से बहुत एडवांटेज हासिल कर लिया हुआ। अच्छा, अब बार बार ये बात होती है और अभी भी जाहिर है इंडियन मीडिया तो लगा हुआ है इस हवाले से कि अब अफ़गानिस्तान और इंडिया मिल के जो है हमला करेंगे। उसका DGISPR ने जवाब भी दिया। हम जो हैं, अगर बात की जाए टेक्निकली, पेशा वाराना महारत और बाकी चीज़ों को अगर आप देखें तो आप उसको कैसे कंपेयर करेंगे? वो नदीम साहब, मेरा ख्याल है वो DGISPR ने तंजम कहा था कि वो एंकर भी ले आए जिसने वो कहा था, क्योंकि लाहौर भी उन्होंने कोस्ट बना दी थी और वो उनको उन्होंने नई इनोवेशन लगाई थी। मेरा ख्याल है, मैं कल भी एक चैनल पे कह रहा था लाइटर नोट पे कि अब एक जर्नलिस्ट ही रह गया जिसने हमारे खिलाफ महाज करना था, बाकी तो सारे एग्जॉस्ट हो गए, उनके जर्नैल और एयर मार्शल सारे। वैसे वो लगता है वो फारग हो गए, आप कोई बात नहीं करते। पहले बड़े तसलसल के साथ कभी वजीर दिफा आ जाता था, कभी उनका वो वजीर दाखिला अमित शाह आ जाता था और कभी उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाता था, फिर कोई सडनली एक जनरल किसी बॉर्डर पे खड़ा हो जाता था। अब उधर खामोशी है। वो इसलिए कि नदीम साहब शायद उन्होंने ये लैंग्वेज पढ़ ली होगी। मैंने कई दफा चैनल्स पे कहा था इंटेग्रिटी के बारे में कि आपकी इंटेग्रिटी बड़ी जरूरी होती है कि आपका लोगों का आपके ऊपर एतबार हो। तो मैंने कई दफा कि अंग्रेजी का एक मुहावरा पढ़ा था, अल्लाह करे उन्होंने सुन लिया हो, और मैंने उनसे कहा था कि मैंने पढ़ा था कि इफ यू हैव इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स।
बट इफ यू डू नॉट हैव इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स। यानी कि अगर आपकी इंटेग्रिटी नहीं है, अगर आपके पास है तो वही बहुत कुछ है, और अगर आप वही नहीं है तो फिर बाकी जो मर्जी हो वो आपके किसी के काबिल नहीं है। और वही शायद उन्होंने समझ लिया है कि दुनिया अब ब्रेकिंग न्यूज टिकर तो चलाती नहीं है उनकी बातों पर। उनके एयरफोर्स चीफ आपने नोट किया होगा 9 अगस्त को आए थे कॉन्फ्लिक्ट के तकरीबन 93 दिन बाद, उन्होंने कहा हमने 5-6 जहाज मारे हैं, किसी ने नहीं माना। फिर वो 2 महीने बाद आए, उन्होंने कहा हमने 10-12 मारे हैं, फिर भी किसी ने नहीं माना। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप फॉलो कर लें, न्यूज को उठा लें, किसी डिजिटल किसी प्रिंट मीडिया ने उस दिन ब्रेकिंग न्यूज चलाई हो, किसी ने नहीं चलाई थी, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी अगर क्रेडिबिलिटी लूज हो गई है तो मेरा ख्याल आप जितने मर्जी क्लेम कर लें। वो तो दुनिया को पता चल गया ना कि जी वो जहाज गिराए हैं। वो अमेरिका का सदर जो है वो सबसे बड़ा स्पोक्स पर्सन है हमारा, वो तो कोई मौका जाने नहीं देते कि वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये फरमा दीजिए कि आप क्या महसूस करते हैं कि पसे पर्दा कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जो ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये तनाव है इसको कोई सॉर्ट आउट किया जाए, या आपको लगता है कि इंडिया जो है वो कोई एडवेंचर कर सकता है? एडवेंचर की तो देखिए मैं पहले बात कर लेता हूँ। देखिए एडवेंचर या मिस एडवेंचर तो आप कैपेबिलिटी से करते हैं, कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान के पास हमारे से ज्यादा कैपेबिलिटी है, लेकिन कैपेबिलिटी के साथ और इस अटैक के साथ जो भी मिस एडवेंचर होगा एक चीज बड़ी जुड़ी हुई है, और वो है वही जो मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा कि वॉर ट्रॉफी कहाँ है। तो जब आप एडवेंचर करते हैं तो फिर आपने लोगों को एक ट्रॉफी दिखानी होती है कि देखो हम ये जीत कर आए हैं, हमने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने इनिशिएटिव लिया, हमने पाकिस्तान को सरप्राइज दिया, पाकिस्तान को एम्बैरस कर दिया, पाकिस्तान को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। तो वो ट्रॉफी तो उनको अभी ना मई में मिली ना इंशाल्लाह आइंदा मिलेगी। तो हिंदुस्तान की जो भी लीडरशिप ये फैसला करे, मेरा उनको ये मशवरा होगा कि पहले वॉर ट्रॉफी का जरूर सोचें कि हमने अपने लोगों को दिखाना क्या है। और जो भी नदीम साहब इनिशिएटिव लेता है उस यानी कि ऑफेंस लॉन्च करता है, उसके पास बहुत बड़े एडवांटेज होते हैं। टाइमिंग उसकी मर्जी के होते हैं, जगह उसकी मर्जी की चुनी जाती है, वेपन कौन से चुनने हैं वो उसकी मर्जी के होते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस के बावजूद अगर हिंदुस्तान मई में नहीं कर सका तो अब क्या चीज वो करेंगे कि अब वो टारगेट अचीव कर लेंगे? तो इंशाल्लाह अभी भी नहीं करेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी आपने कहा कि ये फेस सेविंग है, देखिए प्रेशर बहुत है हिंदुस्तान पर। उनके जो मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने आकर हाथ मिलाया, बहुत अच्छा जेस्चर है। मैं बिल्कुल एज ए फाइटर पायलट भी कहूंगा कि बहुत अच्छा, लोगों की 1.78 बिलियन लोगों के 2 नुमाइंदे हाथ मिला रहे हैं अगर, तो ये बहुत अच्छा साइन है, नंबर 1। नंबर 2, आइसोलेशन बहुत है हिंदुस्तान की इस वक्त। अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर यूरोप और उस तरह रशिया, वो मुल्क उसको वैल्यू नहीं कर रहे। तो आई थिंक हिंदुस्तान ने ये रियलाइज किया है कि पाकिस्तान रेलेवेंट होता जा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हिंदुस्तान पीछे रहता जा रहा है। तो आई थिंक हाई टाइम कि हमें इस मुल्क के लोगों का सोचना चाहिए, आगे डेवलप करना चाहिए, जंगों के जाए मसले हल करने चाहिए। तो शायद प्रेशर की वजह से वो आ जाए, लेकिन अभी मैं मेजरेबल कोई टर्म देख नहीं पा रहा कि कोई मीनिंगफुल जिसको कहते हैं वो होगी। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती। नाज़रीन, ये थे एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।